بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 448 ملاحظہ فرمائیں۔ میں نے اس بنگلے اور اس کے عین وسط میں تعمیر شدہ اس چھوٹی سی عمارت کو جس حد تک بھی دیکھا وہ حیرت انگیز اور عجیب و غریب تھا۔ بنگلے کی باؤنڈری وال رہائشی حصے سے اچھے خاصے فاصلے پر تھی۔ گیٹ کے راستے یا کسی بھی دیوار کو پھلانگ کر بنگلے کے اندر داخل ہونے والا شخص فوراً نظروں میں آ سکتا تھا، کیونکہ اسے عمارت کے رہائشی حصے تک پہنچنے میں کافی وقت لگتا اور اسی دوران میں کوئی نہ کوئی نگران اسے واچ کر لیتا۔ پھر رات کی تاریکی میں دیوار پھلانگنے کی کوشش کرنا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ میں نے تجربہ تو کر کے نہیں دیکھا تھا، تاہم سابق تجربات اور مشاہدات نے اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ باؤنڈری وال کے اوپر نظر آنے والی مخصوص خاردار باڑ رات کی تاریکی میں انتہائی مہلک ہو جاتی ہے، اور مجھے یقین تھا اس حفاظتی باڑ میں کرنٹ توڑا دیا جاتا ہوگا، لہذا کسی شخص کا دیوار پھاند کر زندہ سلامت بنگلے کے اندر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ ربی کے شاطرانہ ذہن کی کرشمہ کاریاں کھل کر میرے سامنے آئیں تو میں اندر سے بے حد محتاط ہو گیا۔ مجھے اس بنگلے میں داخل ہو کر اپنی سائل کو نکالنا تھا، لہذا انتہائی بے داغ قسم کی منصوبہ بندی بہت ضروری تھی۔ میری معلومات میں یہ اضافہ خاصا مفید ثابت ہوتا۔ ربی موشی ایمن اور اس دراز قامت شخص کے درمیان وقفے سے مکالمہ بھی ہو رہا تھا، لیکن افسوس کہ میں اس کی گفتگو کا ایک لفظ بھی سننے پر قادر نہیں تھا۔ ربی پر نظر جاتی تو اس ویل چیئر پر بھی نگاہ آ جاتی جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے میرا ذہن الجھنے لگتا۔ مجھے ربی اور ویل چیئر کے درمیان کوئی رشتہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں اس وقت تک ربی کے بیڈ روم میں موجود رہا جب تک گلاس میں موجود دودھ ختم نہیں ہو گیا۔ دراز قامت سنہری بالوں والا شخص خالی گلاس لے کر وہاں سے رخصت ہوا تو مجھے بھی مجبوراً ربی کے ماحول سے خارج ہونا پڑا۔ میں اپنے واسطے کے ساتھ ساتھ اس مختصر سے کمرے میں پہنچا جہاں ربی تک پہنچائے جانے والے دودھ کی اسکریننگ کی گئی تھی۔ وہ شخص وہاں رکا نہیں بلکہ کمرہ در کمرہ ہوتے وہاں پہنچ گیا جہاں اس نے فربا شخص سے دودھ کے گلاس والی ٹرے وصول کی تھی۔ اس نے خالی گلاس اور ٹرے کو دروازے کے باہر موجود اسی فربا شخص کے حوالے کر دیا اور دوبارہ دروازہ بند کر دیا۔ میں فربا شخص کے ساتھ ہو لیا۔ وہ واپس بالائی منزل پر واقع کچن میں پہنچا، خالی برتن باورچی کے حوالے کیے اور دوبارہ زیریں منزل پر آ گیا۔ ایک ایسے کمرے میں پہنچا جو دراز قامت شخص کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی کہ فربا شخص دراز قامت شخص کا اسسٹنٹ تھا اور سنہری بالوں والا دراز قامت شخص ربی موشی ایمن کا معتمد خاص تھا۔ میں چونکہ ان دونوں کے ناموں سے واقف نہیں تھا، لہذا گزارا چلانے کے لیے میں نے حسب حال فربا شخص کو اسسٹنٹ کا نام دے دیا تھا اور دراز قامت شخص کا نام معتمد خاص رکھ دیا۔ اس فیصلے کے بعد میں اسسٹنٹ کو چھوڑ کر فوراً معتمد خاص کے ماحول میں پہنچ گیا۔ وہ چھوٹے کمرے میں کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ مذکورہ کمرہ ربی کے کمرے سے ملحق تھا۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ معتمد خاص دوبارہ اٹھ کر ربی کے کمرے میں جائے اور میں ربی کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہی حاصل کر سکوں، لیکن مجھے اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ معتمد خاص کے انہماک کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا ربی موشی ایمن گہری نیند سو چکا ہے اور معتمد خاص وہ کتاب ختم کیے بغیر آنکھ نہیں لگائے گا، لہذا میں نے تھرڈ آئی کی پرواز کو موقوف کیا اور تل ابیب سے واپس قائر آ گیا۔ میں کافی دیر تک آنکھیں بند کیے بستر پر لیٹا رہا اور سائل اور ربی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اب تک میں نے اس سلسلے میں جتنی ریسرچ کر لی وہ میرے مقصد کے اصول کر کے کافی تھی۔ جی تو یہی چاہ رہا تھا ابھی اڑ کر تل ابیب پہنچ جاؤں اور سائل کو اس ظالم شخص کے چنگل سے چھڑا کر اڑتے ہوئے واپس آ جاؤں، لیکن چنگفو نے مجھے ایک پروگرام میں باندھ رکھا تھا۔ مجھے ایک قدم طے شدہ منصوبے کے تحت اٹھانا تھا، اسی میں میری کامیابی چھپی ہوئی تھی۔ اس ٹرپ کے دوران میں صرف 3 دن مجھے ایسے ملتے جن میں میں اپنی مرضی کا مالک ہوتا، یعنی 5 مئی سے 8 مئی کی صبح تک ٹریول کمپنی کی بس 5 سے 8 مئی تک پیٹرا سے ایلات اور ایلات سے یروشلم پہنچ جاتی۔ میں اسرائیل میں مزید قیام کا بہانہ کر کے صوفیہ کے ساتھ قافلے سے الگ ہو جاتا اور اپنا کام کر کے دوبارہ 8 مئی کو یروشلم میں قافلے سے جا ملتا۔ اس مرتبہ میرے ہمراہ صوفیہ کے روپ میں سائل ہوتی۔ میرے اندر سے کوئی بار بار مجھے اکساتا تھا میں تمام تر احتیاط کو بالائے طاق رکھ کر اپنی جان تمنا تک پہنچ جاؤں، لیکن میں چیف لاما کی ہدایت کو کسی قیمت پر فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ سائل کو حاصل کرنے کا یہ آخری موقع تھا، میں اس سنہری موقع کو کیوں کر گنوا دیتا۔ میری کیفیت اس بھوکے شخص جیسی تھی جس کے سامنے اچانک نو بنو خوش ذائقہ باپ اڑاتے کھانوں کی کئی ڈشز سجا دی جائیں۔ اس صورتحال میں کسی بے صبری پن کا مظاہرہ کر کے اپنی منزل کو کھوٹا نہیں کر سکتا تھا۔ گرم گرم نوالا منہ میں رکھنے سے زبان جل جایا کرتی ہے۔ میں اس قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہ تھا۔ چیف لاما کی ہدایت میرے لیے مشعل راہ تھی۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے علاوہ کوئی اور بھی اس کمرے میں موجود ہو۔ یہ احساس خاصا سنسنی خیز تھا۔ میں اس وقت جاگ رہا تھا اور آنکھیں بند کیے بستر پر پڑا تھا۔ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی میں نے یک لخت آنکھیں کھول دی۔ میں نے صوفیہ کو بیڈ کے قریب کھڑے پایا، وہ بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
میں نے بیڈ کے دروازے کو دھیما چھوڑ دیا، لیکن اب وہ پورا کھلا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں صوفیہ سے کوئی سوال کرتا وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، اچھا ہوا تم خود ہی جاگ گئے، میں تذبذب میں تھی تمہیں اٹھاؤں کہ نہیں۔ صوفیہ تم اس قدر پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ میں نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ خیریت نہیں ہے ویدان، وہ گھبراہٹ میں مجھے میرے اصلی نام سے مخاطب کرتے ہوئے بولی، ساتھ والے بیڈ روم میں بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، تم میرے ساتھ آؤ۔ اس کے مبہم انداز نے مجھے گہری تشویش میں ڈال دیا۔ میں نے بستر چھوڑتے ہوئے پوچھا، تم کس گڑبڑ کی بات کر رہی ہو؟ اس بیڈ روم میں کروکوڈائل گھس آیا ہے، اس نے پریشان لہجے میں کہا۔ کروکوڈائل یعنی مگرمچھ؟ میری تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ ہاں، وہ اس بات میں سارے جھٹکتے ہوئے بولی۔ صوفیہ کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، وہ اپارٹمنٹ پوری طرح پیک تھا، کروکوڈائل تو بہت دور کی بات ہے، چڑیا کے ایک بچہ بھی ہم سے اجازت حاصل کیے بنا اس اپارٹمنٹ میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر میں نے داخلی دروازے کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈبل لاک لگایا تھا۔ اس کے علاوہ قاہرہ کے اس بارونق علاقے میں کسی مگرمچھ کا کیا کام؟ میں نے ایک فوری خیال کی تصدیق کی خاطر اسے پوچھ لیا، کہیں تم نے کوئی ڈراونا خواب تو نہیں دیکھ لیا؟ یہ خواب نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم سے باہر لاتے ہوئے بولی، آؤ اس حقیقت کو تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ صوفیہ کا ہاتھ پکڑ کر بڑے بیڈ روم میں پہنچ گیا۔ میری متلاشی نظر نے ایک لمحے میں اس کمرے کا تنقیدی جائزہ لے لیا۔ مجھے وہاں پر کوئی مگرمچھ یا مگرمچھ کا بچہ تک دکھائی نہ دیا۔ یہ صورتحال خاصی حیران کن تھی۔ میری سوالیہ نگاہ صوفیہ کے چہرے پر جم گئی۔ کہاں ہے وہ کروکوڈائل؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں اس سے استفسار کیا۔ وہاں، اس نے کپڑوں والی چوبی الماری کی جانب اشارہ کیا، اس کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ مجھے صوفیہ کی ذہنی صحت پر شک ہونے لگا۔ اس نے جس قد آدم چوبی الماری کی جانب اشارہ کیا تھا، ویسی ایک الماری اس بیڈ روم میں بھی رکھی ہوئی تھی جہاں سے صوفیہ مجھے اٹھا کر لائی تھی۔ یہ دونوں الماریاں دیوار گیر نہیں تھی، بلکہ عام سے انداز میں دیوار کے ساتھ استادہ تھی۔ ان کی پشت اور دیوار کے درمیان اتنا فاصلہ ہرگز نہیں تھا کہ وہاں کوئی مدر کروکوڈائل یا بیبی کروکوڈائل پناہ گزین ہو سکے۔ میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بے یقینی سے اسے دیکھا اور کہا، صوفیہ لگتا ہے تمہارے دماغ کا کوئی اسکریو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تم میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ اس نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ میں نے قدرے برہمی سے کہا۔ کوئی مگرمچھ اس الماری کے پیچھے کیسے چھپ سکتا ہے؟ وہاں اتنی گنجائش کہاں ہے؟ وہ کوئی جوان کروکوڈائل نہیں ہے۔ اس کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہ آیا۔ مجھے وہ کسی کروکوڈائل کا بچہ لگا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے بیڈ کے نیچے سے نکل کر الماری کے پیچھے غائب ہوتے دیکھا ہے۔ کروکوڈائل کا بچہ بھی کوئی چوہا نہیں ہوتا۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، تم میری بات کا اعتبار نہیں کر رہے، مجھے اس کا سخت افسوس ہے۔ اس کے لہجے سے شکوہ جھلکنے لگا۔ میں نے دلی دل میں اس کی حالت اور ذہنی کیفیت پر ماتم کیا اور بظاہر سنجیدہ ہوتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تم نے کروکوڈائل کے اس بچے کو الماری کے پیچھے سے نکالنے کی کوشش نہیں کی؟ میری ہمت نہیں بڑھی۔ وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی، اس لیے تمہیں بلانے دوسرے بیڈ روم میں چلی گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا وہ کسی نادیدہ مگرمچھ کے سبب اچھی خاصی خوف زدہ تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ شاید اسے وہم ہو گیا ہو۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ اس نے کوئی ڈراونا خواب دیکھ لیا ہو۔ بہرحال اس کی فکر مندی اور ڈر بالکل جینوئن تھا۔ میں سمجھ گیا اسے نفسیاتی اور عملی دونوں قسم کے علاج کی ضرورت تھی۔ تم فکر نہ کرو صوفیہ، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں کون سا کروکوڈائل اس الماری کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے۔ بات ختم کرتی میں آگے بڑھا اور چوبی الماری کو ایک زوردار ٹھڈا مارا۔ اس ضرب کے نتیجے میں الماری کے پیچھے سے کھڑکھڑاہٹ جیسی آواز پیدا ہوئی۔ وہاں واقعی کوئی گڑبڑ موجود تھی۔ دیکھا وہ ہیجانی انداز میں بولی، میں نے کہا تھا نا۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر پریشان نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس کھڑکھڑاہٹ سے میں بھی یہی محسوس کرنے لگا تھا کہ الماری کے پیچھے کوئی چوہا چھپا بیٹھا ہے۔ عین ممکن ہے وہ چوہا معمول کی کسی کاروائی میں مصروف ہو۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، تم نے مجھے جو کچھ بتایا ہے میں تمہارے سامنے ہی سے چیک کرتا ہوں۔ فیضان ذرا سنبھل کر، وہ محتاط لہجے میں بولی، ٹھہرو میں تمہیں کچھ لا کر دیتی ہوں۔ میں نے ادھر واش روم میں ایک چیز رکھی دیکھی ہے۔ بات ختم کرتے ہی وہ مجھے بیڈ روم میں چھوڑ کر کامن روم والے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ میں اس کی مبنی بر حماقت وحشت زدگی پر سر جھٹک کر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا اس چوبی الماری کے عقب سے ایسا کچھ برآمد نہیں ہوگا جسے مگرمچھ یا گھڑیال وغیرہ کے خانے میں فٹ کیا جا سکے، لیکن صوفیہ کی اطمینان اور تسلی کی خاطر ایک ڈرامہ کرنا ضروری تھا۔ وہ دوبارہ بیڈ روم میں نمودار ہوئی تو اس کے ایک ہاتھ میں مجھے آہنی راڈ نظر آیا۔ وہ مذکورہ راڈ کو میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو۔ میں جب چینج کرنے ادھر گئی تو میں نے اسے وہاں پڑے دیکھا تھا۔ میں نے وہ راڈ اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اس آہنی راڈ کی لمبائی 3 فٹ کے قریب تھی۔ وہ ایک مضبوط اور خطرناک راڈ تھی۔ میں نے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے تشفیع امیز لہجے میں کہا، تم اس بیڈ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ میرا اشارہ جس بیڈ کی جانب تھا وہ الماری کی مخالف سمت میں دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں اس کروکوڈائل کو الماری کے پیچھے سے نکالنے کی کوشش کرتا ہوں، ذرا احتیاط سے۔ وہ مذکورہ بیڈ کے اوپر چڑھتے ہوئے بولی، کہیں وہ پلٹ کر تم پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ میں نے اس کا حوصلہ بڑھانے کی خاطر کہہ دیا، تم میری فکر نہ کرو، مجھے ایسے خونخوار جانوروں سے نمٹنے کا وسیع تجربہ ہے۔ پھر اس کی تسلی کے لیے مزید کہا، شاید تمہیں معلوم نہیں، میں دریائے ایمازون میں ایک طویل عرصے تک
کروکوڈائل اور ایلیگیٹر کا شکار کرتا رہا ہوں. کیا تم جنوبی امریکہ میں بھی رہے ہو؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں. میں دیوار کے قریب آیا اور فرش پر اکڑوں بیٹھ کر میں نے سلاخ کو الماری کی پشت کے ساتھ واقعی خلا میں گھمایا. انداز ایسے ہی تھا جیسے میں الماری کے درمیان مختصر سے خلا میں کوئی شے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرا ہاتھ اتنی تیزی سے حرکت میں آیا کہ میں نے محسوس کیا آہنی سلاخ کا آدھا سرا اس مختصر سے خلا میں موجود مبینہ جاندار کے وجود سے ٹکرایا ہو. اس ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک وحشت ناک بلبلاہٹ ابھری. یقینی طور پر سلاخ کا دوسرا سرا وہاں موجود جانور کے جسم میں خاصی شدت سے چبھا تھا. میں نے صوفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کوئی تو ہے صحیح, تم نے غلط نہیں کہا تھا. ہاتھ پاؤں بچا کر وجدان وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے, وہ سہمی ہوئی آواز میں بولی. میں اس سلاخ کو حرکت دینے لگا. وہ مخصوص وحشت ناک بلبلاہٹ ایک مرتبہ پھر ابھری. اس کے بعد وہ خود بھی نمودار ہو گیا. میں الماری کے عقب سے اسے گولی کی رفتار سے نکل کر ایک طرف فرار ہوتے دیکھا. وہ بلی کے سائز کا ایک صحت مند اور پلا پلایا چھپکلا تھا. میں نے اس جسامت کی چھپکلی یا چھپکلا زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. میں نے پڑھ اور سن رکھا تھا کہ اس نوعیت کے زہریلے چھپکلے صحرائی ملکوں خصوصاً افریقہ کے بعض ممالک میں پائے جاتے ہیں, اور اتفاق سے اس وقت ہم مصر یعنی افریقہ ہی میں تھے. صوفیہ نے کچھ زیادہ غلط نہیں کہا تھا. اس چھپکلے کی صورت بڑی حد تک کسی کروکوڈائل یعنی مگرمچھ یا ایلیگیٹر گھڑیال سے ملتی جلتی تھی. میں اس زہریلے چھپکلے کو فرار ہوتے دیکھ ہی رہا تھا کہ میری سما سے صوفیہ کی آواز ٹکرائی. وجدان یہی ہے وہ موذی, اس کو ختم کر دو, جانے نہ پائے. میں وہ سلاخ تھامے اس مضروب مفرور کی جانب بڑھا. الماری کے عقب میں آہنی راڑ نے اسے اچھا خاصا زخمی کر دیا تھا. اس کے بدن سے ٹپکتے ہوئے خون کو دیکھ کر اس کی وحشت ناک بلبلاہٹ کا سبب سمجھ میں آ گیا, جو تھوڑی دیر پہلے 2 مرتبہ اس بیڈ روم میں سنائی دی تھی. اس کی جان بچانے کی کوشش میں کمرے کا قالین جگہ جگہ سے داغدار ہو گیا تھا. میری اندھادھند حرکت نے اس کے جسم پر کوئی خطرناک گھاؤ ڈال دیا تھا. کم و بیش 1 منٹ تک ہمارے درمیان آنکھ مچولی اور بچ بچاؤ کا کھیل جاری رہا تھا. وہ خود کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے خونخوار انداز میں مجھ پر حملہ آور بھی ہو رہا تھا. میں نے اس کی کوئی پیش نہ چلنے دی. یہ باقاعدہ مقابلہ چند لمحات تک جاری رہا. اسی دوران میں صوفیہ کی مدم اور بلند چلاٹ وقفے سے بلند ہوتی رہی. چھپکلا جلدی میرے داؤ میں آ گیا. پھر میں نے اسے ٹھنڈا کر دیا. اب کیا کرو گی اس کا وجدان؟ اس کے لہجے میں وحشت پوری طرح زائل نہیں ہوئی تھی. میں نے اس کا خوف دور کرنے کے لیے مذاق کا رنگ اختیار کیا اور شگفتہ لہجے میں کہا اس کمبخت کو شکار کرنے کے بعد پکا کر کھایا بھی نہیں جا سکتا, اور اس کا اچار مربع بنا کر مرتبانوں میں بھرنا بھی مناسب نہیں ہوگا. میرا خیال اسے ضائع ہی کرنا پڑے گا. میں نے لفظ ضائع پر اچھا خاصا زور دیا تو وہ پوچھنے لگی یہی تو میں بھی جاننا چاہتی ہوں, تم اس منحوس کی لاش کو کس طرح ضائع, میرا مطلب ہے ٹھکانے لگاؤ گے؟ میں اسے ضائع کرنے کے کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ صوفیہ نے حتمی لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا. میں اس بیڈ روم میں بالکل نہیں سوؤں گی. اس کا اشارہ اس بڑے بیڈ روم کی طرف تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے میں نے خون ریز مقابلے کے بعد موذی چھپکلے کو جہنم واصل کیا تھا. یہ خوف و ہراس پھیلانے والا اتنا بڑا واقعہ تھا کہ صوفیہ کا مطالبہ مجھے بالکل درست لگا. بیڈ روم کے فرش پر بچھا ہوا قالین بھی جا بجا خون آلود ہو چکا تھا. یہ ایسے آثار تھے کہ وہاں رات بسر کرنے والے کو لمحہ بلمحہ اس واقعے کی یاد دلاتے رہتے. آدھی رات کو یہ تو ممکن نہیں تھا کہ میں قالین کو کسی ڈرائی کلینر کے پاس بھجوا دیتا یا خود بیٹھ کر اس کے دبے دور کرنے میں لگ جاتا. ہاں البتہ یہ ہو سکتا تھا کہ میں وہ رات اس بیڈ روم میں سو کر گزار لیتا. اگلی صبح میں ویسے بھی اس اپارٹمنٹ سے رخصت ہو جانا تھا. اسی خیال کے تحت میں نے صوفیہ سے کہا ٹھیک ہے اس بیڈ روم میں سو جاتا ہوں, تم چھوٹے بیڈ روم کے ڈبل بیڈ پر چلی جاؤ. اس نے ایک لمحے کے لیے میری تجویز پر غور کیا, پھر سہمے ہوئے لہجے میں بولی اگر وہاں بھی کوئی ایسا ہی کروکوڈائل چھپکلا نکل آیا تو ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے سرسری انداز میں کہا تم یہاں سونے کو تیار نہیں ہو, وہاں بھی تمہیں خدشات ڈرا رہے ہیں, بتاؤ میں اس صورتحال میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اگر تم کہو تو گزشتہ رات کی طرح میں اسی بیڈ روم میں تمہارے ساتھ سو جاتا ہوں. وہ خون آلود قالین کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی اسے دیکھ دیکھ کر اور سوچ کر مجھے متلی محسوس ہو رہی ہے. اس کے علاوہ میں بے پناہ خوف بھی محسوس کر رہی ہوں. بتاؤ. میں نے اس کی سہمی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا. میں تمہارا خوف دور کرنے کے لیے فوری طور پر کیا کروں؟ وہ سادگی سے بولی 7 رات گزارنے کی تمہاری تجویز خاصی مناسب ہے. اگر اس تجویز پر عمل درآمد کے لیے بڑے بیڈ والا چھوٹا بیڈ روم استعمال کیا جائے تو ہم بڑی آسانی سے ڈبل بیڈ پر نیند پوری کر سکتے ہیں. تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کا خیال خاصا پرکشش تھا, لہذا میں فوراً اس کا ہم خیال بن گیا. ہم واپس ڈبل بیڈ والے بیڈ روم میں آئے. رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی. اصولی طور پر ہمیں سو جانا چاہیے تھا. نیند پوری کر کے کل کے لیے تر و تازہ ہونا ضروری تھا. آئندہ روز میری زندگی کا ایک انوکھا اور سنسنی خیز ٹرپ شروع ہونے والا تھا. میں نے اپنے خیالات سے صوفیہ کو آگاہ کیا تو اس نے کہا وجدان چھپکلے والے واقعے نے مجھے بری طرح اپ سیٹ کر کے رکھ دیا ہے. میں سونے کی کوشش میں جیسی آنکھیں بند کرتی ہوں وہ بدتمیز خبیث چھپکلا کسی کروکوڈائل کی مانند آنکھیں نکال کر مجھے گھورنے لگتا ہے. ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے جری لی اور بڑی بے بسی سے بولی پتہ نہیں میں آج کی رات سو بھی سکوں گی کہ نہیں.
سونا بہت ضروری ہے صوفیہ، میں نے قطعیے سے کہا۔ اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیا مدد؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ کیا تم مجھے لوری سنا کر نیند کی وادی میں اتارو گے؟ لوری میں نہیں بلکہ تم مجھے سناؤ گی، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ مزید الجھ گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اپنے مطلب کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، میں تمہارے سر میں اپنی انگلیوں سے ہلکا ہلکا مساج کرتا ہوں، تم اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر مجھے اپنے بارے میں بتانا شروع کر دو۔ پیدا ہونے سے لے کر اب تک اپنی زندگی کے چیدہ حالات ربط اور ضبط کی ضرورت نہیں، بس تم نہایت آہستگی سے دھیمے دھیمے لہجے میں اپنی داستان حیات بیان کرتی جاؤ، اور مجھے یقین ہے یہ کہانی ختم ہونے سے پہلے تم گہری نیند میں پہنچ جاؤ گی۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور سوال کیا، کیا یہ بھی ہپناٹزم کی کوئی قسم ہے؟ تم عام کھانا چاہتی ہو یا تمہیں پیڑ شمار کرنے سے مطلب ہے؟ مجھے شماریات کا مضمون ہمیشہ بورنگ لگا ہے، پھر تم صرف عام پر نظر رکھو۔ اس نے اپنے سر کو میری گود میں رکھ دیا۔ میری انگلیوں نے مساج کی ابتدا کی ہی تھی کہ وہ شروع ہو گئی۔ چند لمحات کے بعد اس کی آواز بوجھل ہونے لگی۔ یہ نیند کا خمار تھا جو اس کے اوپر حاوی ہو رہا تھا۔ وہ جس خوف کے باعث آنکھیں بند کرنے سے گریزاں تھی، میری آغوش میں پہنچتے ہی وہ خوف زائل ہو گیا۔ اس کی کہانی سننا تو ایک نفسیاتی بہانہ تھا، در حقیقت میں اسے ایک تحفظ کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ دنیا کی کوئی بھی عورت مرد کی باہوں میں خود کو سب سے زیادہ محفوظ سمجھتی ہے، اور میں نے اسے یہی محسوس کرانے کے لیے یہ نفسیاتی حربہ استعمال کیا تھا، اور میری یہ کوشش 100% کامیاب رہی تھی۔ میں نے احساس کی تھپکی دے کر صوفیہ کو گہری نیند میں پہنچا دیا۔ بعد میں مجھے اپنے جذبات کو تھپکنے میں کافی محنت کرنا پڑی۔ اس رات میں اپنے دماغ کو نیند کی ہدایت دیتے ہوئے 100 بار گڑبڑایا۔ توجہ کے سامنے وہ کسی ریشمی تھان کی مانند کھلی پڑی تھی۔ خیال کو پھسلنے سے بچاتا تو نتیجے میں میری سوچ لڑکھڑا کر اس کی طرف چلی جاتی، لیکن شاید چینگ فو ان لمحات میں براہ راست مجھ پر نادر تھا۔ میرے پائے استقامت میں ایک ذرا سی ڈگمگاہٹ نہ آئی۔ میں نے اپنے احساسات اور جذبات پر قابو رکھا اور جبلی خواہشات کو اسی طرح تھپک تھپک کر سلا دیا جیسے تھوڑی دیر پہلے اس خواہش کی ذمہ دار کو سلایا تھا۔ دوسرے کو الزام دینا بہت آسان ہوتا ہے، ان لمحات میں شاید میں یہی کر رہا تھا۔